حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو داعی بنایا، یعنی صفات والا بنایا۔ صحابہ سارے کے سارے صفات والے تھے۔ اس محنت سے جو اللہ نے نبیوں سے لی، اگر اس محنت کو سیکھتے ہوئے کیا جائے، کیونکہ ہمیں تو سیکھنا ہے، ابھی ہمیں کرنا کہاں آتا ہے، ہم صفات والے کہاں ہیں؟ یہ تو صفات والوں کی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو اس سے لیں گے جس میں صفات ہوں۔ اللہ صفات والوں سے قبول فرماتے ہیں۔ ہر عمل اللہ کے یہاں اس وقت قبول ہوگا جب وہ صفات والا ہو۔ اس لیے ہمیں محترم بزرگوں اس محنت کو سیکھنا ہے، اور سیکھتے سیکھتے کرنا ہے، اور کرتے کرتے سیکھنا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سیکھنے کی نیت بھی ہو اور سیکھا بھی جائے۔ ہر عمل کا ظاہر بھی صحیح کیا جائے، ہر عمل کا باطن بھی صحیح کیا جائے، اس کے بغیر نتیجہ نہیں آئے گا۔ ہمارا بیٹھنا بھی صحیح ہو، ہمارا سننا بھی صحیح ہو۔ بیٹھنا عمل ہے، بیٹھنا کیا ہے؟ عمل ہے، مجاہدے کی صفت کے ساتھ ہو، مجاہدے کی صفت کے ساتھ ہو، سنت کے مطابق ہو۔ صحابہ کا بیٹھنا بھی قبول، صحابہ کا سننا بھی قبول۔ اس لیے صحابہ کی زندگیاں نمونہ ہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ صحابہ نبی نہیں تھے، بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، صحابہ تو بت پرستوں کی اولاد تھے، لیکن اس محنت کو سیکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں نا، ہم نے پہلے ایمان سیکھا، اسی طرح نماز سیکھی، اسی طرح علم سیکھا، اسی طرح اللہ کا ذکر سیکھا، اسی طرح اخلاق سیکھے، پورا دین سیکھا، اخلاص بھی سیکھا۔ شہید سخی قاری والی حدیث ان کو سنائی جو کامل اخلاص والے تھے۔ شہید سخی قاری والی حدیث ان کو سنائی جو کامل اخلاص والے تھے۔ سمجھے محترم بزرگ، یہ محنت ہے ہی صفات اپنی زندگی میں لانے کی، کہ جب یہ صفات ہماری زندگی میں آ جائیں گی تب ہمارے لیے پورے دین پر چلنا آسان ہوگا۔ اس سے پہلے بولو بھائی، جب یہ صفات ہماری زندگی میں آ جائیں گی تب ہم دین کے داعی بنیں گے۔ اس سے پہلے سیکھنا پڑے گا۔ جب یہ صفات ہماری زندگی میں آ جائیں گی تب ہمارا ہر عمل قابل معاوضہ بنے گا، اس سے پہلے۔ اس لیے پوری فکر ہماری اس بات پر ہو، اور پوری محنت ہماری اس بات پر ہو کہ میری زندگی میں یہ صفات آ جائیں، میری زندگی میں یہ صفات آ جائیں۔ محنت صفات ہی کو زندگی میں لانے کی ہے، اور اللہ نے بھائی دیکھو محنت
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے اس محنت میں اثرات بہت ہی زیادہ اللہ پاک نے اس محنت میں اثرات رکھے ہیں. یعنی ہر عمل پورے عالم پر اثر کرتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے ہر عمل. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا، یعنی دین کا عمل بھی اور دین کی محنت کا عمل بھی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے، اگر ایک عمومی گشت صحیح اصولوں کے ساتھ اور صحیح ترتیب سے قربانی کے ساتھ کیا جائے گا. گشت کی قربانی کیا ہے؟ وہ نہیں جو صحابہ نے دی. گشت کی قربانی 2 نمازوں کے درمیان کا وقت مکمل فارغ کر لیں، یہی ہماری قربانی. ہمارے لیے سہولت کیوں ہے؟ ہمارے لیے آسانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم کمزور ہیں. قیمت چیز کی وہی ہے، لیکن محترم بزرگوں، معذورین کے لیے، کمزوروں کے لیے قیمت کم کر دی جاتی ہے. قیمت کیا کر دی جاتی؟ یعنی دینا اتنی قیمت ہے جتنی صحابہ کو ملی ہے. اس محنت پر جو صحابہ کو دیا ہے اللہ وہی دیں گے. بلکہ کئی جگہ تو یہ ہے کہ تم میں سے 50 کے برابر ثواب ملے گا. تم میں سے، صحابہ سے فرمایا. صحابہ نے پوچھا نا کہ ہم میں سے 50 کے برابر یا ان میں کے 50 کے برابر؟ تو کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم میں کے 50 کے برابر. سوچیں، غور کریں. بہت بڑی محنت ہے، اس سے اونچی کوئی محنت نہیں. تربیت کے اعتبار سے، اصلاح کے اعتبار یہ کام. بھائی صفات زندگی میں آئیں گی، ہے نا بھائی؟ جب اچھی صفات آئیں گی تو بری صفات ختم ہو جائیں گی. اجالا آئے گا تو اندھیرا خود بخود ختم ہو جائے گا. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی. نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی. ہمارے لیے بہت آسان ہے مسجد وار محنت. کیسی محنت؟ مسجد وار محنت. محنت چونکہ اجتماعی ہے، اصل محنت اجتماعی ہے اور انفرادی بھی ہے. اصل محنت اجتماعی ہے. اس کے 2 رخ ہیں، ایک نقل و حرکت والا. اس لیے ہے تاکہ کیونکہ یہ محنت عالمی ہے. کوئی چیز نقل و حرکت میں ہوگی نا تو وہ عالمی بن جاتی ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا، ہمارا ماحول اول تو کہیں ہے نہیں، اور اگر ہے تو 4 دیواری کے اندر بند ہے، اور باطل ماحول نقل و حرکت کی وجہ سے پورے عالم پر چھایا ہوا ہے. ہم بھی اگر نقل و حرکت اپنے ماحول کو لے کر کرنے والے بن جائیں گے تو ہمارا ماحول پورے عالم پر چھا جائے گا. مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا، جتنی محنت باطل والے اپنے باطل کے پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں اس کا 10واں حصہ بھی اگر ہم حق کو پھیلانے کی محنت میں لگا لیں تو ہمارا ماحول غالب آ جائے. 10واں حصہ، سمجھے ماتو؟ اور اصل محنت مقامی محنت ہے. ہر جگہ نقل و حرکت کے ذریعے سے مقامی محنت ہی کو زندہ کرنا ہے. دوسرے گشت کا مقصد کیا ہے؟
دوسرے گشت کا مقصد مسجد وار جماعت کا بنانا. سہ روزہ کا مقصد کیا ہے؟ نقل و حرکت ہے نا اس میں حرکت ہے نا. تو سہ روزہ کا مقصد کیا ہے؟ اپنی مشق کا بڑھانا. سہ روزہ کا مقصد اپنی مشق، ایمان کے بنانے کی، عبادات کے بنانے کی، علم کی، ذکر کی، اخلاق کی، اخلاص کی، جان اور مال کے صحیح استعمال کی مشق کو بڑھانا. یہ اولین مقصد ہے. اور ثانیاً وہاں مسجد وار جماعت کا بنانا، یعنی اس محنت کا وہاں قائم کرنا. اس محنت کا جو مقامی محنت ہے نا بھائی، اس کا وہاں پر قائم کر. تو وہاں بھی ماحول بن جائے گا. ماحول بنے گا مقامی محنت سے. مدینہ طیبہ میں ماحول کیسے بنا؟ کون سی محنت سے بنا؟ 24 گھنٹے مسجدیں کون سی محنت سے آباد ہوں گی؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا. دیکھو بھائی، بزرگوں کی جو بات ہے وہ بالکل حق ہے، سمجھے؟ ہاں، کہ مسلمان اگر اپنا فارغ وقت، کون سا وقت؟ مشغولی کا نہیں، راحت اور آرام کا نہیں، فارغ وقت بھی اگر مسجد میں دے گا تو مسجدیں 24 گھنٹے کے اعتبار سے آباد ہو جائیں گی. مشغولی کا وقت نہیں دینا ہے مقامی محنت میں. مشورہ فارغ اوقات میں ہے. کون سے وقت میں مشورہ؟ کون سے وقت میں؟ جو سہولت کا وقت ہو، جس میں سارے ساتھی جڑ جائیں. سارے کس وقت جڑیں گے؟ فارغ وقت. برابر ہے. تعلیم کون سے وقت میں ہے؟ تعلیم کون سے وقت میں ہے؟ محترم بزرگوں، تعلیم جو ہے وہ بھی فارغ وقت میں، 2.5 گھنٹے فارغ وقت میں سے ہیں. اپنے فارغ اوقات میں سے 2.5 گھنٹے دینا ہے. دونوں گشت فارغ وقت میں ہے. گشت کا اصل وقت وہ ہے جس وقت جن سے ملاقات کرنا ہے گشت میں، وہ اپنے مشاغل سے فارغ ہو کر گھر پر آ چکے ہوں. برابر ہے. تو دونوں گشتوں کا وقت فارغ وقت. اور بھائی تعلیموں کے اوقات فارغ وقت، مشورے کا وقت اللہ نے کتنا آسان کر دیا. اللہ نے کتنا آسان کر دیا. محترم بزرگ، اب یہ ہے کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل اللہ نے جو نبیوں والی محنت دی ہے، اگر اس کے لیے ہم صحیح ترتیب سے 40 دن بھی لگا دیں گے اس مقامی محنت سے، مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گشت، گھر کی مسجد کی تعلیم صحیح ترتیب سے سیکھتے ہوئے آداب کو. ہاں بھائی، پوچھا تھا کہ بھائی ملاقاتوں کے بعد میں مسجد میں کیا سیکھا جائے؟ بھائی ہر عمل کے آداب سیکھے جائیں. ایک ادب سیکھ لیا جائے. ایک ادب 1 منٹ میں سیکھیں گے. اتنا بھی ہم سے نہیں ہو رہا، میرے سے نہیں ہو رہا. اللہ مجھے معاف فرمائے. ایک ادب سیکھیں، ایک بات سیکھیں دین کی. ایک بات سیکھ لیں دین کی محنت کی. دین کی محنت کے اعمال بھی دین ہی ہیں. کیا ہیں بھائی؟ بولو. دین تو پورا کا پورا ادب ہے. تھوڑا سا وقت سیکھنے میں لگائیں بھائی، جو اپنی ضرورت ہے. الاہم فالاہم، سمجھے نا بھائی؟ علماء سے پوچھ لو.
جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے اس کو پہلے سیکھا جائے، اس کو سب سے پہلے سیکھا جائے۔ ہمارے 6 روزہ اگر صحیح لگیں، ہمارا دوسرا گشت اگر پورے آداب کی رعایت کے ساتھ ہو تو ایک مسجد بھی بعض اعمال والی باقی نہیں رہے گی۔ 6 روزہ اگر صحیح ترتیب سے لگے تو دوسرا گشت اگر صحیح ترتیب سے ہو تو دوسرے گشت کے ذریعے سے بعض اعمال والی مسجد نہیں بنے گی، بعض اعمال والی مسجد نہیں بنے گی، 5 اعمال والی بنے گی۔ 3 دن اگر صحیح ترتیب اور اصولوں کے ساتھ ہو، بعض اعمال والی مسجد وار جماعت بنے گی نہیں۔ وہ تو ہم اپنی ترتیب جب لگاتے ہیں نا تو بعض اعمال والی بنتی ہیں۔ ہم صحیح ترتیب سے گشت نہ کریں، ہم صحیح ترتیب سے 6 روزہ نہ لگا۔ اچھا، جب محترم بزرگوں ظاہر کے اعتبار سے نتیجہ نہیں آئے گا تو باطن میں کیسے آ جائے گا نتیجہ؟ بولو، باطن کیسے بن جائے گا؟ اصل مقصود تو باطن کا بنانا ہے، اصل مقصود اس کے لیے ظاہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں ہے نا، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا، اور میرے ظاہر کو بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ تو ظاہر کو بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے، باطن کو بھی اللہ ہی سے مانگنا، لیکن کوشش کس کے ذمہ ہے؟ بولو بھائی۔ اتنی آسان محنت زندگی کے بنانے کی، محترم بزرگوں، یہ مسجد وار محنت عالمی محنت ہے، یہ مسجد وار محنت معمولی محنت نہیں ہے، یہ بنیادی محنت ہے، یہ بنیادی محنت، یہ عالمی محنت، سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت اس میں چھپی ہوئی۔ ہماری زندگی بنے گی نا تو سب کی بن جائے گی، ہماری زندگی بنے گی تو۔ محترم بزرگوں، صحابہ جہاں بھی تشریف لے گئے، بھئی یہ صحابہ والا کام ہے نا، کون سا کام ہے؟ کون سا کام ہے؟ مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا، یہ قرن اول کا ہیرا ہے نا؟ ہاں تو بھئی اثرات اس میں اللہ نے وہی رکھے، گو بھئی قربانی اللہ نے وہ نہیں رکھی ہے، آسان راستہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، آسان سے آسان راستہ، اس پر ہمیں جمنا ہے، اس سے ہمارے اندر پوری جان پورا مال اللہ کی امانت سمجھ کر اور بھئی اللہ کے حکموں پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لگانے کی استعداد اللہ پیدا فرما دے۔ اگر ہم اس محنت کو سیکھتے ہوئے کریں، پابندی سے کریں، کتنے بھائی کیسے کریں؟ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہاں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا محترم بزرگوں، پوچھنے سے ہاں بھائی بات خوب یاد ہو جاتی، پوچھ کر کے پوچھنے سے اچھی طریقے سے بات ذہن نشین ہو جاتی۔ سیکھتے ہوئے کریں، ہر عمل کو سیکھیں، اپنے کو سیکھا ہوا سمجھے ہی نہیں، اپنے کو کرنے والا ہم سمجھے ہی نہیں۔ سیکھتے سیکھتے ہم اس دنیا سے جائیں گے نا تو یوں فرمایا کہ نبی کے درجے میں اور سیکھنے والے کے درجے میں صرف نبوت کے درجے کا فرق ہوگا، سیکھنے والے کے درجے میں اور نبی کے درجے میں کتنا فرق ہوگا؟ نبی کے بعد اسی کا درجہ۔
تو سیکھیں. ترقی تو سیکھنے میں ہی ہوگی نا بھائی. ہاں سیکھنے میں ہوگی. کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، عمر کا کوئی تقاضا نہیں اس میں. ہاں دین آسان، دین کی محنت بھی آسان، دین بھی آسان اور دین کی محنت بھی آسان. سمجھے محترم بزرگ؟ مسجد وار محنت میں، مسجد وار محنت کو، مسجد وار مقامی محنت کا مقصود یہ بتلاتے ہیں کہ بھائی ہر ایمان والا اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند بن جائے. ہر ایمان والا اپنے ایمان کے بارے میں اس کے اندر فکر پیدا ہو جائے کہ بھئی کیسے میرا ایمان کامل بنے. یہ مقصود ہے. اور پھر بھئی محنت کر کے اپنے ایمان کو سیکھنے والا بنے، اس کے لیے اوقات کا فارغ کرنے والا بنے، اس کے لیے اپنی ترتیب بنائے، اس کے اندر فکر آ جائے. کیا آ جائے بولو؟ فکر آ جائے. اسی طرح ہر ایمان والا اس کے اندر اپنی نمازوں کے بارے میں فکر آئے. نمازوں کو، ہاں بھائی اپنی نمازوں کو جاندار بنائے، ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی. محنت کر کے اپنی نمازوں کو کیا بنائے؟ محنت کرے اپنی نمازوں کے ظاہر کو بھی اچھا بنانے کی اور بھائی باطن کو بھی اچھا بنانے. اس کے اندر نماز کے بنانے کی فکر آ جائے کہ بھائی نماز ایسی پڑھو جیسی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. اس کی کوشش کرو. کیا کرو بھائی بولو؟ ہاں تو اس کی فکر آ جائے. یہ مقصود بتاتے. ہر ایمان والا اللہ کے ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، موقع محل کی مسنون دعاؤں کا اور اہتمام سے، دعاؤں کا اہتمام کے ذریعے سے اللہ سے اپنا تعلق بڑھائے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے، اپنا تعلق اللہ سے خصوصی پیدا کرے، خصوصی تعلق پیدا کرے. ہر ایمان جب اللہ کے ذکر پر محنت کرے گا، ہے نا بھائی، تو یہ دولت نصیب ہوگی. کتنا آسان ہے. آسان ہے اللہ کے ذکر پر محنت کرنا، کوئی مشکل نہیں. ہر ایمان والا فضائل کی تعلیم کے حلقوں میں آداب کی رعایت کے ساتھ شریک ہو اور بھائی پورے آداب کے ساتھ سنے اور اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کو بنائے. اپنے اندر عمل کا جذبہ، عمل کا شوق، عمل کا ذہن اور اعمال سے ہونے کا یقین بنائے. یہ فضائل پر محنت ایمان پر محنت ہے. فضائل پر محنت کائے پر محنت ہے؟ فضائل پر محنت ایمان پر محنت ہے. فضائل کا تعلق ایمانیات سے ہے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا فرمان، اللہ کے وعدوں کا یقین ہونا، اللہ کی وعیدوں کا یقین ہونا، اللہ کی خبروں کا یقین ہونا، یہ ایمانیات میں سے ہے. یقین بنے گا تعلیم کے ذریعے. یقین کیسے بنے؟ لیکن محترم بزرگوں، ان سارے اعمال کو دیکھیے، کچھ بنیادیں ہیں، اس کے مطابق کریں گے تو ہر عمل نتیجہ لائے گا. مشورہ نتیجہ لائے گا، مسجد کی تعلیم نتیجہ لائے گی، ہاں گھر کی تعلیم نتیجہ لائے گی کہ گھر دین اور اس کی محنت کے اعتبار سے نمونہ بنے گا. گھر کی تعلیم گھر میں یہ نتیجہ لائے گی اگر صحیح ترتیب سے تعلیم. تو ہماری ضرورت ہے، ہماری ذمہ داری ہے
ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بولو بھائی، جواب تو ہمیں ہی دینا پڑے گا نا. جواب کس کو دینا پڑے گا؟ بولو بھائی. ہاں تو ہمیں کرنا ہے. مسجد کی تعلیم اور گھر کی تعلیم دونوں ملا کر کے ہمارا ایک عمل ہے. اگر گھر کی تعلیم میں ہاں بھائی ہم سے ہماری کمزوری ہے تو ہمارا عمل ناقص ہے، ہمارا عمل ادھورا ہے. ہمارا عمل کیا ہے؟ ہمارا عمل ادھورا ہے. ادھورے عمل پر نتیجہ آ جائے گا؟ بولو بھائی. عمل کو پورا بھی کرنا ہے. تو ان اعمال کو جو اعمال دعوت ہیں، جو اعمال ہاں بھائی دعوت ہیں، یہی اعمال تربیت ہیں. یہی اعمال ان سے ہی تربیت ہو اور اعلیٰ درجے کی ہو. شرط یہ ہے کہ بھئی عمل جو ہے نا اہتمام کے ساتھ. محنت کیسے ہو بھئی بولو؟ ناغہ نہ ہو، ناغہ نہ ہو، اہتمام کے ساتھ ہو، پابندی کے ساتھ. اب آئے گا نتیجہ. اہتمام عمل پر اللہ کا وعدہ ہے. اہتمام عمل پر اللہ کا وعدہ ہے. محنت جو ہے، ہاں بھئی دیکھو محنت جو ہے وہ پوری ہو، ادھوری نہ ہو کہ مسجد کی تعلیم 10-15 منٹ ہو جاتی ہے. نہیں بھائی، گشت ادھورا نہ ہو. کیسے؟ اسی لیے تو نتیجہ نہیں آ رہا محترم بزرگ. گشت تو کر رہے ہیں، گشت تو کر رہے ہیں، لیکن بھائی پورا نہیں ہو رہا، ادھورا ہو رہا ہے. دوسرا گشت بھی جو ہے نا غائب ہو جاتا ہے، یا ہوتا ہے تو بالکل ہاں بھائی ادھورا. اس لیے اس کی فکر کرنا ہے. ہر عمل ہاں بہت زبردست نتیجہ لائے. وہ میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا کہ ایک عمومی گشت اگر صحیح اصول ہے نا بھائی اور جو ہے قربانی کے ساتھ کیا جائے گا، صحیح ترتیب اور اصولوں کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ کیا جائے گا تو عالم کے باطل کی جڑوں کو کاٹے گا. پورے عالم پر اثر انداز ہر عمل ہو، ہر عمل ہر عمل ہو. ہمیں اللہ نے ایسی دولت دی ہے. نہیں کوئی سو تو نہیں رہا نا بھائی؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا. اگر کوئی بھائی سو رہے ہوں تو اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرو. ایمان والا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے نا وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ کوئی برائی کی چیز نہیں ہے کہ بھائی نیند آ رہی ہے. بھائی یہ تو ہے، بھائی نیند تو آئی، لیکن اس کو بھائی ہٹانے کا، اس کو بھگانے کا بھی طریقہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے دیکھو مجاہدے کی صفت کے ساتھ بیٹھیں گے تو نیند نہیں آئی. کیا نہیں آئی؟ نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی. اس لیے ذرا اپنے ساتھیوں کو بھی ہے نا بھائی اگر ایسا ہو، دیکھو اس طرح